بسم اللہ الرحمن الرحیم KNI پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قانون کے حوالے سے، کیونکہ قانون کے بارے میں یا اس کے متعلق آگہی ہر ایک شہری کے لیے فرض ہے کہ جو ریاست پاکستان کا نمائندہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں شہری جس کی پاکستان کی آبادی جس طرح 22 کروڑ سے زائد ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ قانون سے لا علمی کے باعث بہت سے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سیکنڈلی بات جس طرح میں نے ذکر کیا پروگرام خاص اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جس طرح عام انتخابات ہوتے ہیں، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ایک سر توڑ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی حاصل کر سکیں، اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن بھی کی جو گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جی ناظرین، سپریم کورٹ بار الیکشن کے سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ سلمان منصور صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑی ایک مسافت ہے کہ مسافت طے کرتے ہوئے خاص طور پر وکالت کی، لاء کی، تو یہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہ امیدوار ہیں اس کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سیکریٹری کے۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سر ٹائم دیا۔ ایک مصروفیات کا ایک بڑا ایک اسکیجول تھا کہ آپ سے ریکویسٹ کیا آپ نے ٹائم۔ اچھا سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن سر، اس کی سر کوئی خاص بات جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ جس طرح دوسری جتنے بھی کوئی عام انتخابات ہوں، آرگنائزیشنز کی ہوں، لیکن سب سے بڑا الیکشن جو ہر ذی شعور کی نظر میں وہ سپریم کورٹ بار الیکشن کا۔ دیکھیے، اس کی اہمیت شاید کسی زمانے میں نہ ہوتی ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اور خاص طور پر اس سال بہت بڑھ گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک بہت بڑا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشنل لیول پر جتنے بھی اہم کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنے ممبران جو کہ سینئر لائرز ہیں سپریم کورٹ تھرو آؤٹ پاکستان، ان کے پوائنٹ آف ویو کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری بھی کرتی ہے، اور اس حوالے سے جو اپنا حلقہ اثر رکھتی ہے اس میں وہ کام کرتی ہے۔ اس سال اس لیے یہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اور پاکستان کی جب سے ایگزسٹنس آئی ہے، کچھ وقت ایسا ہی آیا ہے جیسا شاید 1956 کی کانسٹیٹیوشن کے ٹائم پہ تھا، جہاں ہم ایک میک اور بریک سچویشن میں ہوتے ہیں، اور اگر اس موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنا رول صحیح انداز سے پلے کیا، اپنا رول وہ ادا کیا جو کہ اس ملک کے مفاد میں ہو، اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہو، نہ کہ کچھ ذاتی لوگوں کے مفادات میں یا اپنے پرسنل ایجنڈاز کے حوالے سے ہو، تو یہ ملک بہت بہتر صورتحال میں بھی رہے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس کے ممبران خاموش رہے اس پرٹیکولر موقع پہ، تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث، ایک نیشنل لیول پہ کرائسس کا باعث بھی بہت۔ اس سال میرا خیال ہے خاص طور پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہمارے الیکشنز، اور ممبران اسی حوالے سے بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا جس طرح بھی کہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہے، خاص طور پر جس طرح اب ہسٹری میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک جتنی شناسائی اب عوام میں ہوئی ہے خاص طور پر سپریم کورٹ بار کے حوالے سے، تو جس طرح یہ امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھی؟ دیکھیں، ایک تو اس میں سب سے خوشگوار پہلو یہ ہے کہ عوام نے اس میں حصہ لینا شروع کیا، اس ڈیبیٹ کو سمجھنا شروع کیا اور اس میں دلچسپی لینے شروع کی۔ 1947 سے جو کام بھی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ایشو پہ آتا ہے، عوام یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ ان کی زندگیوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا، ایک شتر مرغ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ یہ شاید چند لوگوں کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کے وکلاء کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ججز کا مسئلہ ہے، جو کہ یہ نہیں ہے۔ نظام انصاف کی کوئی بھی خرابی، اس میں کوئی بھی گڑبڑ، کوئی بھی امپرومنٹ عوام کے لیے ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی ان کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ تو بہت خوشی کا ایک پہلو ہے کہ لوگوں نے زیادہ اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ ویسے بڑا بور سبجیکٹ ہے، ہم خود تنگ آ جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن اس کا دوسرا اہم پہلو آپ کا جو سوال کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز اور لیگل ایشوز میں
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ایک مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. اس حوالے سے اگر ہم مثبت کردار ادا کر سکیں گے اور ممبران کر سکیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عوامی مفاد کے لیے ہے. وکلاء کا کام عوام کو ان کے مقدمات کو عدالتوں میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک ملک قائم ہے، نظام قائم ہے، کسی نہ کسی خرابی اچھائی کے حساب سے یہ کام تو چلتا رہنا ہے. لیکن اگر موجودہ امینڈمنٹس کی وجہ سے یا موجودہ کسی کرائسس کی وجہ سے نظام انصاف کی تباہی بربادی ہوتی ہے تو اصل میں یہ عوام کے اپنی تباہی بربادی ہے، ان کے حقوق کی تباہی و بربادی ہے، وہ سلب ہو رہے ہیں. اس میں کسی کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. تو ان کو زیادہ سے زیادہ دلچسپی اس لیے لینی چاہیے کہ اصل میں بھلائی بھی ان کی ہے اور بربادی بھی ان کی ہے. انصاف تو انہیں ملنا ہے. یہ عدالتیں، یہ وکیل ان کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو عدالتیں اور نوکریاں تو لوگوں کو ویسے بھی مل جاتی ہیں، کسی اور حوالے سے مل جائیں. تو ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ان کی ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کو دلچسپی میرا خیال ہے لینی بھی چاہیے. اچھا سر، آپ جس طرح الیکشن میں ایک بڑی وائٹل سیٹ کے لیے آپ اس میں جو ہے نا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ جس طرح سیکریٹری کی سیٹ کے حوالے سے. اچھا سر، فلاح و بہبود کے حوالے سے جس طرح جتنے بھی لائرز ہیں، بیرسٹرز ہیں جو اس کا حصہ ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، ان کے لیے سر کیا آپ نے ایک سوچا ان کے لیے فیوچر میں، مستقبل کے لیے کیا ان کے تحفظات ہیں جس پر آپ نے آلریڈی اپنے منشور میں، اپنے آئین میں اس کو شامل کیا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے بار کے ممبران کے دو طرح کے بنیادی کنسرنز ہوتے ہیں اور وہ ان کی ڈائریکٹلی فلاح و بہبود سے جڑے ہوئے ہیں. اب فلاح و بہبود کو سمجھنے کا بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. ہمارے ملک میں اتفاق سے رواج چل پڑا ہے کہ فلاح و بہبود سے مراد یہ لی جائے کہ آپ ذاتی طور پر میرا کیا بھلا کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کی صحافیوں کی ایسوسی ایشن ہے تو شاید کوئی ایک بندہ مطالبہ کرے اپنے صدر سے کہ جناب آپ ذاتی طور پر بتائیں میرا پرٹیکولرلی کیا فائدہ کریں گے. وکیل بھی اسی انداز سے اگر سوچنے لگے، اور سوچتے ہیں بہت دفعہ، تو مفاد سے یہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں پہلو ایک بڑا ہی محدود سا اور بڑا سیلفش سا ہے کہ جناب میرا ذاتی طور پر کیا فائدہ ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایسا کیا کام کرے گی جس سے مجھے ذاتی طور پر انڈیویجولی صرف کوئی فائدہ ہو جائے، باقی کسی کو ہو نہ ہو. تو پھر اجتماعی اعتبار سے تو ہاں، یہ پہلو جو ہے، یہ پہلو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی حالات کی وجہ سے ہر جگہ تھوڑا سا غالب آتا جاتا ہے، جس کا نقصان ہم اجتماعی طور پر اٹھاتے ہیں. جی. اہم بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اجتماعی طور پر سب کی بھلائی ہو. دیکھیں، ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبران کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے اگر عوام کا نظام انصاف میں بہتری آئے گی. آپ اس کو ایک سمپل سیلفش پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لوگوں کو اچھے، سستا، فوری انصاف ملے گا تو جہاں یہ کام ہوتا ہے وہاں لوگ زیادہ عدالتوں میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ عدالتوں میں جانے سے گھبراتے ہیں. تو اگر نظام انصاف کی بہتری کے لیے وکیل کام کرتے ہیں تو یہ اپنے ذاتی بہتری کے لیے بھی کر رہے ہیں، اسی طرح ایک اجتماعی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. دوسرا اس میں بہتری کا پہلو یہ ہے کہ انڈیویجول ممبرز، ظاہری بات ہے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ ایز اے پروفیشنل ورک کر رہے ہیں اس ایسوسی ایشن کے پروفیشنل مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارا فوکس وہاں بھی ہے کہ جو اجتماعی مسائل ہیں پوری باڈی کے اس پہ فوکس ہو. اب جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے ساتھ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب سے بڑی بربادی ہوگی کہ اجتماعی طور پر جو لوگوں کے کیسز پہلے ڈیلے کا شکار ہوتے تھے، جس سے وکیل بھی اسی طرح افیکٹ ہوتے ہیں، کیسز فکس نہیں ہوتے جس سے وکیل بھی ڈائریکٹلی اسی طرح افیکٹ ہوتے ہیں، کیسوں کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، یا ججز، عدالتیں اس طریقے سے لوگوں کو انصاف کرنے میں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرتی ہیں، کوئی بدتمیزی کا رویہ، کوئی سختی کا رویہ، کسی جگہ ہارشنس کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ سارے ہمارے اجتماعی مسائل ہیں جو ہم سب لائرز فیس کرتے ہیں. تو ہمارا ذاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس لیول پر، اس کے ممبران کی عزت اور وقار اس لیول پر لے کے آئیں جو شاید کسی زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے ہوتی تھی، جہاں سپریم کورٹ کے ججز بھی بڑے ادب اور احترام سے ایک سپریم کورٹ کے لائر کو سنتے تھے، نہ کہ جیسا آپ آج کل شاید آپ نے ٹی وی میں دیکھا کہ ہم زیادہ بحث میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید بالکل سنوائی نہیں ہوتی، سپریم کورٹ میں سنا نہیں جاتا. ایسے ایکچولی تھا نہیں، نہ ایسے ہوتا ہے. وکلا ہمارے سینئر بولا کرتے تھے اور 2-2 3-3 دن ججز بڑے خاموشی سے سنا کرتے تھے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی
کہ ہم اس اجتماعی سسٹم میں اپنے سینئرز کے اس لیول پہ واپس لائیں اور جس تنزلی کا ہم شکار ہیں ہم اس کی امپرومنٹ کر سکیں، تاکہ وہ انصاف کی جو وہ سپیڈ ہے وہ تقریباً کم از کم تیز ہونی چاہیے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. انصاف کی سپیڈ تیز ہونے کا ڈائریکٹلی فائدہ وکیل کو ہے. یہ جو کچھ افسانوی طور پر پرانی سوچ کو پھیلایا گیا نا کہ جی کیس ڈیلے ہوتا ہے تو شاید وکیلوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بھائی میں نے ایک کیس کی فیس لینی ہے، وہ کیس جتنی جلدی ختم ہوگا میری وہ فیس پوری ہو جائے گی، میں اگلا کیس کر سکتا ہوں. میں بھی دنیا بھر کا سسٹم یہ ہے نظام انصاف کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کم سے کم وقت میں کریں اور وہ اس سے لوگوں کو بھی لو کاسٹ ملے گی. ایک کیس کی میں جتنی مرضی فیس لے لوں، اگر اسے 5 سال چلنا ہے تو 5 سال تو میں اپنے گھر کا خرچہ اس کیس سے تو نہیں چلا سکتا. تو یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ جلدی کیسز ڈیسائیڈ ہو. یہ بکلا کا بھی مفاد اسی میں. اچھا یہاں پر ابھی آپ نے بات کی خاص طور پر عوام کے حوالے سے، عوام میں جو نا وہ بڑا گھبراتی ہیں عدالتوں میں جانے سے. دیکھیں اگر بندہ ایک رائٹ پر بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اس تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ شاید جو ہے مجھے انصاف نہ مل سکے. یہ سر ایک کمپلیکیشن ہے، تقریباً میرے خیال سے ہر شہری میں یہ ہمیں نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں. اس کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی اپنی ایکسیس حاصل کر سکتا ہے اور قانون کس طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ ان کی مشکلات کا، ان کی جو پریشانی ہے اس کا مداوع کر سکتا ہے. دیکھیے ہر نظام انصاف میں اگر 2 خصوصیات ہوں گی تو عوام ادھر کورٹ کو اپروچ کرنے میں کانفیڈنس فیل کریں گے اور خوشی سے جائیں گے. نمبر 1 یہ کہ انہیں یہ یقین ہو کہ ان کو فوری انصاف ملے گا جلد از جلد، اور دوسری بات یہ کہ واقعی انصاف ملے گا، زیادتی نہیں ہوگی. یہ سسٹم جہاں بھی جس ملک میں بھی ہوں گی، یہ 2 باتیں جس بھی نظام انصاف میں، وہاں لوگ ہمیشہ گھبرائیں گے نہیں بلکہ عدالت اپنے حق کے لیے ضرور جائیں گے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ عدالت جانے سے گھبراتا ہے. ہم نے نظام انصاف کا بیڑا گرک ایسے کر دیا ہے کہ ظالم جانے سے خوش ہوتا ہے کہ جاؤ عدالت جاؤ، اور مظلوم کو کہتا ہے اگر کچھ لے سکتے ہو تو لے لو، ہنستا ہے اس کے اوپر. تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے اور ہماری اسٹرگل ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اپنے نظام انصاف کو اس جگہ لائیں جہاں اس کا حق ہے، کہ غریب کو اس کا حق فوری ملے اور انصاف پر مبنی ملے، تاکہ غریب انکریج ہو جانے سے، عام آدمی انکریج ہو، اور جو ظالم ہے اس کو وہ ڈسکریج ہو کہ مجھے عدالت سے جلد سزا ملے گی. یہ ایک بہتر جوڈیشل سسٹم کی خاصیت ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں جتنی فیسلٹی پیدا کی جا سکتی ہے ہم اس میں ہر کسی میں حصہ بھی ڈالیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اچھا سلمان منصور صدیقی صاحب، ایک انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، میٹرک کے بعد تقریباً انٹر لیول پر آ کے تھوڑی سی میچیورٹی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جو سلمان منصور صدیقی ہے جس نے انٹر کیا یا میٹرک کے بعد کی، اس کی لائف کیسی تھی؟ کیا ذہن میں تھا کہ یہ اسی پروفیشن میں آنا یا کوئی اور پروفیشن تھا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ گھر سے باہر نکل کے خود روزی روٹی نہیں کماتے، میچورٹی آپ میں نہیں آتی. ہم تو بچوں کو اس حد تک پالتے ہیں کہ 30-40 سال تک انہیں بڑا ہی نہیں ہونے دیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خوش قسمتی رہی ہے، بہت جلدی میں نے پروفیشن میں آغاز لیا. مجھے میرے بزرگوں نے بڑا انکریج بھی کیا اور بہت جلدی ایک انڈیپینڈنس حاصل کی. ظاہری بات ہے اس سے ایک بہت فرق آ جاتا ہے، آپ ایک آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوا ہوں، پھر میں نے ایم اے فلاسفی کیا LLB کے بعد. میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت خوشگوار خوبصورت آئیڈیلزم کا دور ہوتا ہے جس میں آپ بڑے بڑے جو ہے محل اپنی خواہش کے حساب سے تعبیر کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید آپ اسے حاصل بھی کر لیں گے. بہت مشہور جملہ ہے، اور ایک زمانہ تھا جب میں سوچتا تھا کہ دنیا کو فتح کر لوں، تو اب سوچتا ہوں کہ شاید اپنے آپ کو ہی بہتر کر لوں، اپنے آپ کو ہی فتح کر لوں بڑھاپے میں، تو شاید یہی میری کامیابی ہوگی. تو یہ ایک میچورٹی میں ظاہری بات ہے جب آپ آتے ہیں تو ایک بڑا فرق ہے، ہم بھی اسی فرق کو محسوس تو کرتے ہیں ظاہری بات. اچھا سر، یہ پلان کیا تھا کہ آپ نے ایز اے لائر ہی پروفیشن آپ نے اختیار کرنا؟
ہاں میں نے ایکچولی یہ فیصلہ شاید اپنے کالج ٹائم میں ہی کر لیا تھا، اور میں نے بائی چوائس کیا تھا. میں سیکنڈ جنریشن ہوں اس فیلڈ میں. شاید میرے والد کا اتنا ارادہ نہیں تھا مجھے اس فیلڈ میں لانے کا، میں نے خود بائی چوائس آپٹ کیا تھا. بٹ واٹ واز دا میجر ریزن بیہائنڈ دس؟ میجر ریزن آپ شاید کہہ سکتے ہیں اس وقت اس ڈیسیجن کی وہ آئیڈیالزم ہی تھا اس دور کا جو ذہن میں ہوتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو جملہ آپ نے پوچھا ہے یہ ہمارے نظام انصاف کے ایک نگیٹو پہلو کی عکاسی کرتا ہے. یہ آپ نے درست کہا ہے کہ پاکستان میں شاید اب رہنے کے لیے ہر پاکستان میں رہنے کے لیے ہر انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیوسنس ہو کسی قسم کی بھی، صحیح یا غلط، جو کہ ایک درست بات نہیں ہے. لیگل پروفیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نیوسنس کریٹ نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس میں کوئی پراؤڈ فیل کرتا ہے ایز اے لائر کہ آپ نیوسنس کے طور پہ جانے جائیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے حالات و واقعات ہیں وہ تو پھر اسی چیز کا متقاضی ہیں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. حالات اگر خراب ہیں تو ہم اس کو ایگری نہیں کرتے کہ وہ خراب ہیں. اگر کوئی لوگ غلط انداز سے غلط مقصد کے لیے اس پروفیشن کو ویو کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں ایسی بات سوچ کے، تو وہ تو بڑی قابل شرم بات ہے. اگر آپ یہ سمجھ کے آئیں کہ آپ جو ہے اس پروفیشن کی اصل وجہ کی وجہ سے اس میں نہیں آ رہے جو کہ انصاف میں لوگوں کا مددگار ہونا ہے، بلکہ کچھ اور مقاصد ہیں، تو بھائی آپ ویسے کوئی مافیا فلم دیکھ کے، ڈان کی فلم دیکھ کے کچھ اور حرکتیں کر لیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پڑھ لکھ کے کرنے والا کام ہے. اس کو آپ اسی طریقے سے کریں جیسے اس کا حق ہے. اچھا سر، اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ جو کی گئی ہے تو حالات و واقعات کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ججز کی ایویلیویشن اور ان کی کارکردگی کو جانچنا ایگزیکٹو وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو سارا دن گورنمنٹ، خاص طور پہ سٹنگ گورنمنٹ جو خود سب سے بڑی لٹیگنٹ ہے، جو کہ پبلک، ہم کہتے ہیں پبلک کا سب سے بڑا اپوننٹ ہے، مد مقابل ہے. سارا دن پبلک ریٹیں گورنمنٹ کے خلاف کرتی ہے، سارا دن پبلک کو گریوینسز گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں. تو وہ گورنمنٹ جو ایک لٹیگنٹ ہے، خود ایک پارٹی ہے کورٹ کے سامنے. اگر دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی سامنے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس جج کی ایویلیویشن کرے گی منصف کی، تو کیا انصاف کرے گا اوپر بیٹھنے والا؟ وہ تو اسی کے حق میں فیصلہ کرے گا جس کے آگے وہ خود جواب دہ ہے اور بیٹھا. تو بنیادی خرابی جو اس امینڈمنٹ سے ڈالی گئی ہے، اور اس قدر میں سمجھتا ہوں میں جتنے بھی برے الفاظ استعمال کر سکوں اس کے لیے وہ کم ہیں کہ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. آپ کے سامنے جو دو لٹیگنٹ ہوتے ہیں، ہمارا بنیادی اصول ہے گورنمنٹ اور عام آدمی ایک ہی لیول میں عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا برابری کا عدالت کوشش کرتی ہے لیول مینٹین رکھا جائے، باوجود یہ کہ گورنمنٹ کے پاس ساری گورنمنٹ مشینری ہے. تو ان دی آئیز آف دی کورٹ بوتھ آر ایکول. تو یہاں تو آپ نے ایک پارٹی کے ہاتھ میں جج کی عزت، جج کا کیریئر، جج کی اپوائنٹمنٹ سب دے دی ہے، تو پھر عام آدمی کو دوسری طرف سے کیا ملے گا گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ اس سے بڑا میرا خیال ہے مذاق یا فراڈ آج تک نہیں ہوا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. اچھا سر، ان دی اینڈ میرا یہ اب آپ سے سوال ہے، تو سر عوام کو، پبلک کو آپ کیا سر سجیسٹ کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں پبلک کو صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو اب ریسنٹ تھوڑا سا ٹرینڈ ہے لیگل رائٹس، جوڈیشل ڈیبیٹس، ٹی وی دیکھ کے ہی ضرور اس میں دلچسپی لیں، پارٹیسپیٹ کریں، فائٹ کریں، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں، لڑیں. جتنے لوگ آپ کے سسٹم میں یا وہ جوڈیشل یا لیگل سسٹم میں آپ کے اوپر قابض بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو آزادی نہیں دینی، کسی نے آپ کے حقوق کا دفاع نہیں کرنا، ہر انسان نے خود کرنا ہے. اس کے لیے حوصلہ پیدا کریں، شامل ہوں، سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، الوف ہو کے، علیحدہ بحث ہو کے مت بیٹھیں، اس میں ہم سب کا نقصان ہے.
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट सर। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम मज़ीद जो कि माहिर कानून है उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ख़ास तौर पर जैसे कि आम आदमी के क्यों वो घबराता है अदालतों में जाने से, उसके लिए क्या हल होना चाहिए। तो उस वक्त आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून ज़ियाउल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। जी सर, हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा मौजू था ख़ास तौर पर कानून के हवाले से, लॉ के हवाले से। जितनी भी ये हमारी आवाम है वो कानून अदालतों में जाने से ना वो घबराती है कि उनको यही है कि उनके माइंड में होता है कि वो शायद जो है कि वो इंसाफ उनको ना मिल सके। तो सर आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लोग समझते हैं कि ये जो जज जो है ये फैसला ही नहीं, इम्पार्शल नहीं कर सकते। ये हो सकता है इसके पीछे अगर कोई तगड़ा है तो कहते हैं कि ये हज़ार उसके असर में आ जाएंगे। और लोगों को यहाँ तक खराबी हुई है कि उनको है कि जी ये जो वकील हैं, मैं फैक्टरी बात ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छे वकील हैं जिनको कसम खाई जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई है कि टॉप मोस्ट बंदे जो नाम जाते हैं वो जानते हैं लोग उनको कि उधर से भी दोनों इकट्ठे हैं। मस्जिद में एक दिन मैं अर्ज़ करूँ, मैं नमाज़ पढ़ के निकला, पीछे आया तो वहाँ एक लड़का था, उन्हें पता है कोई वकील है, मैं कभी मैं यूनिफॉर्म में भी चला जाता हूँ। मुझसे कहता है जी मुझे बताएं कि ये जो है ना, ये जो भी निज़ाम है इसमें हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए ये परसेप्शन है नौजवानों में भी जो वकील बनना चाहते हैं। मैंने कहा यार बात सुन लो, मेरा ईमान है इस बात पे, यहाँ जब एक केस आता है ना, एक ज़ालिम है और एक मज़लूम है, और अक्सरियत मज़लूम है यहाँ, तो आपको कभी कमी नहीं आएगी। वकील को हर आदमी पेशा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, मैं कहा उसमें कभी कमी नहीं आएगी। अगर उनको पता है कि ये वकील की भी जिम्मेदारी है कि वो सही केस ले, तो इस लिहाज से ये जो पेशा है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें लोगों के हुकूक की आप तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और मैं एक अर्ज़ करूं, हमारे जो मेंटर थे बड़े ऑनेस्ट लोग, हकीकत बात है, और जिसी पे हम लड़ते हैं, जिससे हमने सीखा है और लड़ा है, मैं उनके ईमानदारी और दयानत की कसम खा सकता हूँ। उन्होंने कभी गलती, जिसने भी गलती की है, जिसके फंक्शन में भी वो गए हैं, किसी ने देखा ना गलत काम है, उन्होंने कहा यार आप ये गलत काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं बड़े अरसे, उनमें से वफात भी पा गए हैं, हमारे जो सीनियर थे, बुज़ुर्ग थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका विरसा है। और उसे जी, और ये अल्लाह की रहमत है कि वो कबूल करे हम आप जो कह रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि ये जो बात है ना जी, आप देखें कि वो सारे लोग जो हैं, और जिसका आज ये तसलसल है, मैं अर्ज़ करूं ये इलेक्शन भी उसी का हिस्सा है। इलेक्शन एक इबादत है, हम जैसे पेशे को कहते हैं, मैं कहता हूँ इलेक्शन इबादत है, अक्सर लोगों को कहता हूँ मैं, इसलिए कि इसके ज़रिए से आप वो लीडरशिप देंगे। सिर्फ वकला की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ही बहुत सारे आ गए हैं, कभी तो बात नहीं करता था, लेकिन वकला ने हमेशा सच्चाई का अलम उठाया है और कामयाबी से उठाया है, जाने दे के भी, कुर्बानियाँ दे के भी। हमारी ख़वातीन भी होती रही हैं प्रेसिडेंट्स, और मर्दों ने भी किया। इसलिए मेरी ये है कि इस वक्त जो है शायद इससे ज़्यादा कभी मौका नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ कॉलेज का,
پھر میں یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے اور یونیورسٹی لاء کالج میں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ، اور الیکشن میں ہم بڑے عرصے سے ہیں، ہر بار ہم مورلس کی ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. ہم جس طرف سے ہیں وہ ہماری ویلیوز پہ آتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوتا جی ہمارے کہتے ہیں، اوپن کہتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی، سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور میں بھی ادنا سا اس کا ایک پرانا ساتھی ہوں ان کا. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمیں اس سے زیادہ بڑی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ جو سب سے بڑی باڈی ہے، جو پالیٹکس کو انفلوئنس کرتی ہے، جو لوگوں کو کرتی ہے، جو پورے نظام کو بدل کے رکھتی ہے، اور اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ میڈیا میڈ کر دیں. اس ساری جو آپ نے کہا امینڈمنٹ کی بات، اس میں تو میں کہتا ہوں جی جوڈیشری کا تو جو حال ہو گیا، سب کہتے ہیں انہوں نے بہت سی باتیں ہیں، جوڈیشری کو بالکل انہوں نے ایسا کیا کہ اثر ہی نہ ہو اس کا، بالکل جسے کہیں کہ بالکل ایک اس کا جان ہی نہیں رہے اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہماری جوڈیشری میں بھی بڑے ستارے ہیں اور اس کو کبھی یہ ختم نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں. جتنی دبائیں گے یہ اور بڑھے گی بات، اور وکلاء ان کے ساتھ ہیں. اب عوام کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ باڈی جگہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے، ہمارے کاکڑ صاحب، اور وہ ایک طرف سے ہیں، وہ بلوچستان سے ہیں. ہاں جی، اور وہ بلوچی ہیں، پیورلی وہ وہاں کے بلوچستان کے ہیں. دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں کا نہیں، ادھر سے مائگریٹ کر کے کوئی چلے گئے، کوئی ادھر ہیں، وہ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا پینل ہے، جس پینل میں یہ ہمارا بہادر اور بڑے بہادر باپ کا بیٹا ہے، ہمارے شاہد صدیقی صاحب تھے، وہ نام تھا ایک، اور آنیسٹ آفیسر، ساری عمر سیشن جج سے ہائی کورٹ کے جج ہوئے. تو یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ اور دوسرے عہدیدار، کیونکہ سب ایز اے لوگ اس وقت پینل کے طور پہ دیں گے، اس لیے کہ اگر تبدیلی کرنی ہے نا، مثلا میں کہتا ہوں کہ وہاں میجارٹی سے فیصلے ہوتے ہیں، اگر ممبر ایک ایگزیکٹو کے ممبر کا بھی ووٹ ہے، دوسرے کا بھی اسی طرح ووٹ ہے. اس لیے اس بار انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے بار فضا دیکھی ہے اس موومنٹ پورے الیکشن کی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے نا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آپ امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں، اس نے ایک جان ڈال دی ہے میرے. اور لوگ بالکل، میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے مخالف بھی ہوتے تھے آج بھی الیکشن میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے، ہم نے اپنی تباہی تھوڑی کرنی ہے. میں بالکل میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑی ذمہ داری سے، اور آج میں نے ملا ان لوگوں کو، نون بندے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں، انہوں نے تو ایک بات کہوں میں یار، سب سے بڑی بے توقیری تو انہوں نے خود پارلیمنٹ کی کر دی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ بتائیے گا کہ اب انصاف کے حوالے سے پاکستان کی جو کہ سوچ سے ابو اس کا پاکستان کا نام آتا ہے، تو انصاف کی فراہمی میں پوری دنیا میں جب ہم اس کا کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے. تو کیا کہیں گے سر اس پہ آگے بہتر؟ اس کے لیے دیکھیں جی، بڑا سمپل سی بات ہے، انصاف تو کنہوں نے دینا ہے؟ عدلیہ نے دینا. دیر از نو ادر فورم، اونلی فورم پوری دنیا میں انصاف کرتا ہے. اگر اس کو پالیوٹ کر دیں گے، اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے، ان کو اپنا غلام بنا کے رکھیں گے، ایگزیکٹو والے سارے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی بھول ہے، تو نہ وہ بچیں گے، نہ جو ان کو دبانے والے اس سے محفوظ ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو سوچ ہے پورے ملک کے اندر، پوری قوم میں، وہ جنرلی جس کو ہم بڑا کہتے ہیں جی یہ ایسے ہو گیا، یا حکومت میں یہ طاقتور طبقہ ہے، اس ادارے میں کہتا ہوں میجارٹی لوگ چینج چاہتے ہیں، وہ بھی اچھائی چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ میرا تو ویو ہے کہ جو انصاف کی بات ہے اور سپریم کورٹ کی یہ ہے، تو اس میں اگر سپریم کورٹ کا یہ اسپیئر ہیڈ کرے گی یہ الیکشن، اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہی سب کچھ ہے، وہ ایک بلوچی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور انتہائی مخلص
مجھے ایک بھی بندہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں سب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار وہ تو ایسا ہے کہ اس نے سب کی مدد کی ہے اور پیور وہاں کے انڈیجنس ہے. تو الیکشن ہی بلوچستان کا تو وہاں کا بندہ لڑے نا. باہر سے جا کے کوئی بھی 4 دن رہتا ہے تو وہ کہے میں اپنا ووٹ لوں بندہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس بار یہ بڑی اویئرنیس ہے. مجھے بہت سے میلے بیلے ہیں جو دوسرے کے انہیں کہ یار یہ تو بندہ ہی ہمارا آپ کا ایک بلوچی وہی ہونا چاہیے اس لیے ہم نے دینا ہی نہیں کسی کو ووٹ. اچھا سر لاسٹ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے خاص طور پر ہماری عوام کو پبلک کو سر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں تو وہ بھی سر آپ میسیج دیں. بالکل صحیح ہے. میں آپ اپنے اس ملک کے بھائیوں کو بزرگوں کو بچوں کو عورتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت ظاہری طور پہ ایک خبر لگتی ہے یار اب تو تباہ ہو گیا. واقعی یہ تو تباہی ہے لیکن یہ تباہی ہماری جو دبانے کی کوشش ہے یہی اس میں ایک ریئیکٹ ہو رہا ہے اور ہے. یہ الیکشن انشاءاللہ بھی بتائے گا. ٹھیک ہے. اور اس لیے اس سے آپ گھبرائے نہیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ اس طرح چلا ہی نہیں سکتے. یہ آپ ہی نہیں بچ سکتے. انشاءاللہ پاکستان میں صحیح انصاف نظام انصاف ہوگا اور ججز بھی زندہ ہیں. دو سارے نہیں ہوں گے لیکن اکثریت کچھ کا اظہار کرتے ہیں کچھ اندر سے ہیں. جوڈیشری ہمیشہ ان کا ایک رول ہے لیکن وہ بکنے والے تو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو تھیلے لے کے جاتے تھے ان کو بھی خریدا گیا. آج انہیں کے بھی پیٹرن موجود ہیں. وہی لوگ ہیں آج انفارچونیٹلی وہ چہرے سامنے ہیں ہمارے. اب آج پھر وہ ایک نئے بیس سے اور اسی طاقت کے ساتھ مل کے لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. خدا نے انشاءاللہ اللہ کے بھروسے سے میں کہتا ہوں یہ پاکستان اللہ کے نام سے لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ مالک اوپر ہے وہ بڑا ہے وہی ان کا رکھوالا ہے. اس لیے کہ اب لوگ نکلے ہیں وکیل نکلے ہیں. نکیل تو آگے بھی جاتے تھے لیکن اتنی تعداد میں اب بہت زیادہ وکیل بھی ہیں اور عوام تو میں نے پہلی بار دیکھے ہیں. ہم نے وہ مومنٹس بھی دیکھی ہیں. اتنے لوگ کبھی نہیں دیکھے میں نے. انشاءاللہ امید انشاءاللہ میں بھائیوں سے کہتا ہوں ہم کامیاب ہوں گے اور آپ کے دن انشاءاللہ بدلیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ جی. جی ناظرین اس وقت ماہر قانون طاہر مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں قانون کے حوالے سے جس طرح ہم بات کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا تو کتنے عرصے سے آپ اپنی خدمات سر پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے 26 سال سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں. 98 میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا اور الحمدللہ 26 سال ہو گئے مجھے اس شعبہ وکالت سے منسلک ہوئے. کون کون سے دیکھیں جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اسی طرح ایز اے لائر آپ کے پاس ہی مختلف قسم کی آپ کی فیلڈ ہیں. کوئی کسٹم ہے کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے کوئی فوجداری کے کیسز کرتا ہے جس طرح آپ کوئی سول عدالت کے بھی کیسز. تو آپ کی سر ایکسپرٹیز کس میں ہے؟ اچھا میں اس میں فرینکلی ایک بتاؤں گا کہ بیسیکلی جو ہمارا جو پروفیشن ہے وہ ہم جو کلائنٹیج ہمارے پاس آتی ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے بنیادی طور پہ کہ ہمیں وہ سول کا ایک ایڈوکیٹ بنا دے یا کرمنل سائڈ کا بنا دے. چونکہ میں نے اپنے جن سینئر کو جوائن کیا وہ ایک سول لاء سے منسلک تھے تو اسی حوالے سے میں نے سول اور کانسٹیٹیوشنل میٹر میں کام کیا ہے اور 26 سال سے میں اسی حوالے سے انہی 2 کاموں سے منسلک ہوں. اچھا سر سول کا سر یہ کیا وجوہات ہیں خاص طور پر میں یہاں پر بلکہ اپنے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہاں بتاؤں گا کہ آپ بھی میری سر بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان ناظرین ایک وہ واحد ملک ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی اگر آدمی ہوگا جس کی اگر انکم جتنی بھی ہوگی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم 30% جو ہے نا وہ صرف ہم اپنی ذات کے اوپر لگاتے ہیں. یہ جو کنسنسس ہیں جو آپ کو پورے اسٹیٹسٹکس آپ کو میں ناظرین بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 70% کو کیا ہوتا ہے کہ 70% ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس کو بچا کر رکھیں. وہ جو 70% جب ہم بچاتے ہیں تو 70% کا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ وفات پا جائے اس کے جو 70% ایسٹس ہوتے ہیں وہ پھر وہ اولاد اس پر لڑتی ہے جھگڑتی ہے عدالتوں کا رخ کرتی ہے تو وہ پھر وہ 70% وہ صرف اس کی اولاد ہی اس کی تگ و دو میں لگی رہتی ہے وہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے. تو کیا سب اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کافی چیزیں کی انوالومنٹ ہے. سب سے پہلے تو میں اسلامی تعلیمات کی طرف آؤں گا
کہ اسلام میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو جب کوئی شخص جاتا ہے تو اپنے جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت کر کے جائے. اور عام طور کے اوپر بہت سے اچھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ یہ معاملات پیدا نہیں ہوتے اور باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کو طے کر لیا جاتا ہے اور تقسیم کر لی جاتی ہے جائیداد کو. مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر کوئی شخص جلدی امیر بننا چاہتا ہے, کسی کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے, آزاد رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے سے کسی کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے. یتیموں کا حق کھانے سے منع کیا گیا ہے. یہاں پہ عام ہمارے جو لٹیگیشن ایک یہ ہے کہ یتیم بچے ہیں, چچا ہیں ان کے, اگر والد کی طرف سے وراثت آ رہی ہے, ماں کی طرف سے وراثت آ رہی ہے, تو بچوں کے ماموں جان حضرات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچوں تک ان کی وراثت پہنچنے میں رکاوٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ صرف اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں, اس کے آگ کا ایندھن بھرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس حد تک جو ہے سخت وعید فرمائی ہے ان کے معاملات میں. جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے پھر لوگ چاروں نہ چار ہماری عدالتوں کا رجوع کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, ان کی انفورسمنٹ کے لیے. اس معاملے میں خاص طور پر جو ہماری جو سب سے اوپریسڈ کلاس ہے وہ خواتین ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے حصے کی وصولی کا. سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بہت سی ججمنٹس دیں اور کہا کہ جی خواتین کے رائٹس کے لیے بہت سی ججمنٹس دیں, حتیٰ کہ جو عام طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیلے ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, لیکن سپریم کورٹ ان معاملات میں جہاں پہ خواتین اپنے رائٹس کے انفورسمنٹ کے لیے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلے ان پروسیکیوٹنگ دیئر میٹرز دیٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. چونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ خواتین کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے رائٹس کے انفورسمنٹس کے لیے کورٹ کو جو ہے کورٹس تک آنا, کورٹس کو اپروچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اس حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ ججز کی تعداد بہت کم ہے جتنی ہماری لٹیگیشن ہے. اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے حوالے سے اگر ہر ایک سول جج کی کاز لسٹ آپ دیکھ لیجئے جو اس کے پاس ڈیلی کیسز فکس ہیں وہ 200 پلس جا رہے ہیں. ایک سول جج کے پاس ڈیلی 200 ڈیلی بیسس کے اوپر 200 سے زائد کیسز ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے پاس فکس ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی بھی ذی شعور شخص اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ صرف اس کی آرڈر شیٹ دونوں سائڈوں کی حاضری لگا کے اس کی آرڈر شیٹ ہی کمپلیٹ کرے کہ جی دونوں فریقین حاضر ہیں اور یہ کارروائی میں نے کی ہے, تو اس میں اس کا پورا دن گزر جائے گا. جبکہ اس نے کیسز میں بحث بھی سننی ہے, اس نے ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنی ہے یا کروانی ہے. جیسے کہ ہم لوکل کمیشن کے ذریعے سے اب ایویڈنس الاؤ کرتے ہیں, لیکن یہ پھر لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ جج اپنی سپرویژن میں وہ ایویڈنس ریکارڈ کروائے گا. تو ان سارے معاملات میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جی حکومت وقت, یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں, جتنی تمام گورنمنٹس پیچھے گزری ہیں, ترجیحات ان کی ترجیحات میں انصاف کی فراہمی بدقسمتی سے شامل نہیں رہی. یہ بڑا المیہ ہے اس قوم کا. ایک معاشرے کے اندر امن سکون کی ضامن آزاد, خود مختار اور ایفیشینٹ عدلیہ ہے, کوئی شک والی بات نہیں سر. اب دیکھ لیجئے کہ ہماری عدلیہ کیا کہیں گے اس جج کو جس کے پاس 200-250-300 کیس لگے ہوئے ہیں. ہم اس سے کیا توقع کریں گے کہ جی وہ کیسے جو ہے وہ مقدمات کے اوپر پوری توجہ دے سکے کسی ایک مقدمے کے اوپر. تو اس کا مطلب اگر ایک کیس کا اگر ڈیسیژن ججمنٹ اگر آتی تو اس کا مطلب کہ 20 کیسز تو اس کے سبسٹیٹیوٹ میں پائپ لائن میں پھر آ جاتے ہیں. جی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میں کسی کیس میں بحث کرنے کے لیے گیا ہوں, کوئی انٹرم اپلیکیشن ہے, اس کے اوپر آرگومنٹس ہیں یا کوئی اور پروسیڈنگز ہیں یا کوئی ایویڈنس ریکارڈ کروانی ہے, تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ دیکھ لیجیے میں نے یہ 2-3 کیسوں میں پہلے سے آرگومنٹ سنے ہوئے ہیں, میں نے ان کی ججمنٹ لکھوانی ہے, آج نہیں پھر اس کو سن لیں گے. اب یہ معاملہ جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جی لوگ جو اصل میں ہم جو سنتے چلے آئے ہیں کہ جی دادا نے کیس فائل کیا کہ پوتا کی زندگی میں جا کے کیس ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. جی بالکل, میں سمجھ گیا تھا آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑی فیمس لیگل سیئنگ ہے جس میں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ, وین جسٹس از ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ. کہ بات یہ ہے کہ جس شخص کو اس رائٹ کی انفورسمنٹ کی اپنی لائف میں ضرورت تھی, اس کے بعد ہوا تو بھلے اس کے لیے کیا,
اس کو ہم نے کیا دیا؟ اس کو ہم نے کیا دیا؟ اس کو اس سوسائٹی نے کیا دیا؟ اس حکومت نے کیا دیا؟ اس کو اس عدلیہ نے کیا دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا، ایک ایفیشینٹ جوڈیشری کی کو پاسبل کرنا، یہ حکومت وقت کی ترجیحات میں ہونا چاہیے. اور نہ صرف اس کے ساتھ جو عدلیہ اور اس کے ساتھ جو دیگر ایسوسیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ بھی سبھی اسی میں آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے، وہاں پہ بھی ایفیشینٹ ہونے چاہیے. بے شمار لٹیگیشن جو ہے وہ ڈیلے کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ اپنے رپلائی رسپانس کمنٹس سی کیے ہوئے ہیں تو 4-5 ماہ وہاں سے نہیں آ رہے کوئی. اور کورٹس بھی جو ہیں چونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ جی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کیس کو جو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، تو وہ اپنے تئیں بہت کوشش کرتی ہیں کہ جی وہ ود ان ٹائم جو ہے ود ان ریزنیبل ٹائم وہاں سے کوئی رسپانس آ جائے. لیکن پھر بھی جو ہے ڈیلے کا فیکٹر تو ہے نا وہاں پہ. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو اس سے ایسوسیٹڈ ادارے ہیں عدلیہ سے، وہاں پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم کہیں لوگوں کو ان کی توقعات کے مطابق انصاف کی فراہمی یقینی بنا کے دے سکتے ہیں. اچھا سر، جس طرح بھی آپ نے سول کورٹس کے سول میٹرز کا آپ نے ذکر کیا، اب پاکستان میں سر یہ جو طلاق کی وجوہات میں نا روز بروز دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے کہ کیا اس کا بہترین سلوشن کیا ہے کہ طلاق میں جو کہ وجوہات کو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے، یا ایسا پاسبل ہی نہیں؟ دیکھیں، جو معاملہ ہے ایک ہے، اگر آپ یہ دیکھیں طلاق کی وجوہات میں سے میں ایک وجہ کو بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اوور آل ہمارے معاشرے کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. جی فرسٹریشن ہے، پھر احساس محرومی ہے لوگوں کا، تمام بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ نہ ملنا ہے. میں اگر آپ کو پاسٹ میں لے جاؤں تو جب ہمارے پاس صرف ایک پی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ جو ڈراماز کی سٹوریز ہوتی تھی وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سٹوریز ہوا کرتی تھی. اب لوگ جی ڈرامے میں اب ہر کوئی بھی اگر آپ پلے دیکھیں گے اس کا سٹارٹنگ جو ہے لو سٹوری سے ہوتا ہے اور لو سٹوری پر ہی اس کا اینڈ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پھر جو نئی نسل ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں ایک تو وہ ہے، ایک اسپیکٹ وہ ہے. میں دوسری ایک بات کرنے لگا تھا، وہ دوسری بات اس حوالے سے کرنے لگا تھا کہ اب جتنے آپ ماڈرن ڈراماز دیکھیں، ہر گھر کے باہر کوئی 10 گاڑیاں کھڑی ہیں. کوئی گھر جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 10 کنال سے چھوٹا نہیں ہے گھر. جس طرح کا لائف سٹائل آپ دکھا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ لائف سٹائل ہماری اس سوسائٹی کی، پاکستانی سوسائٹی کی کتنی پرسنٹیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ شاید بالکل جی بالکل 0.00% جی. اب یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے، عیاشی کی جو سامان ہیں، جب ان کو دیکھتا ہے تو خواہش تو ہر دل میں پیدا ہوتی ہے. اب ایک کلرک کی بیوی جو ہے، جب وہ لائف سٹائل دیکھتی ہے کروڑ پتی خاتون کا، تو اس کا نیچرل ریئیکشن یہ ہے کہ وہ اپنی جو موجودہ زندگی جو گزر رہی ہے، جس بندے کے ساتھ گزار رہی ہے، وہاں سے اس کا جو ہے وہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے، وہ قناعت ختم ہو جاتی ہے. خواہش ہے، فرسٹریشن یہ ہے کہ بھئی اس شخص نے مجھے زندگی میں دیا کیا ہے. اس طرح کی خواہشات جو ہے وہ آپ ابھارتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. نہ صرف اس سے جو ہے وہ خواتین کے اندر طلاق کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو نئی نسل ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ وسائل حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرے گی. جرائم میں اضافہ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اس حوالے سے میں یہ دوسری بات یہ کہوں گا. دوسرا بات یہ ہے کہ چونکہ اب قانون نے طلاق کو آسان بہت کر دیا ہے اور ہم ہر ڈرامے میں ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے وہ ہر ڈرامے کا زینت ہے. انفارچونیٹلی وہ ہمارے جو ہم دیکھیں گے وہی کریں گے، جو دکھائیں گے آپ ان کو مجبور کریں کہ وہی کریں. تو آپ نے جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ تھا فیملی کا، اس کو میڈیا کے ذریعے سے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجوہات ہیں جو طلاق میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. چلو سر، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، آپ نے سر قیمتی ٹائم دیا. میں نیکسٹ ٹائم کوئی پروگرام رکھے پھر آپ سے ڈیٹیل سے ہم سر اس میں ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ سر. نائس ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو ویری مچ جی.
जी नाज़रीन, इस वक्त माहिर कानून मोहम्मद अनीस खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम कानून के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कानून की दस्तयाबी के हवाले से बात करें कि हर बंदा घबराता है, परेशान होता है कि अदालतों में जाएगा तो केसेस जो है ना वो अल्तवा का शिकार होंगे और सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसी पर ही कि ऐसा क्यों है। तो अनीस खटाना साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आप ये बताइएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे सिविल मैटर्स के हवाले से सर बात की, तो सर आपसे मैंने कहा थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जब होता ये है कि जब भी कोई थानों का मसले मसाइल होते हैं, असल में रोल अदा करता है तमाम तर जितने भी इदारे हैं जो कानून से लॉ से रिलेटेड हैं। अगर वो अपना किरदार बखूबी अदा करें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि फिर आवाम को या पब्लिक को अदालतों में जाना नहीं पड़ेगा। तो सर ये पुलिस का रोल आप कैसे देखते हैं? जब कोई भी एक एप्लीकेशन अगर देता है बंदा, कोई भी किसी के ख़िलाफ़, थाने से कॉल आ जाती है, हाँ जी आपने पेश होना जी, क्या पुलिस के पास राइट है कि वो उस बंदे को गिरफ़्तार कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली बात तो यह है कि जो पुलिस का जो महकमा है इसलिए कायम किया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम किया जाए। अगर किसी आदमी के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उसका पहला स्टेप यह है कि एक एप्लीकेशन मूव करे मुतलका कंसर्न SHO को, पुलिस ऑफिसर को, मेरे साथ ये हुआ है। अब ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो वक्त पर पहुँचे, वहाँ जाके केस को इन्वेस्टिगेट करे। अगर केस वैसे ही फवा है तो उसको वहीं से ख़त्म किया जाए, बल्कि उस आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिसने एप्लीकेशन मूव की है। अगर एप्लीकेशन में ये बात सच पाई जाए तो एविडेंस कलेक्ट करे। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उस केस को चालान बनाए और मुतलका अदालत को रेफ़र करे। पुलिस एक जज नहीं है, एक मजिस्ट्रेट नहीं है, उसका काम सिर्फ ये है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसके लिए पूरी एविडेंस कलेक्ट करे और अवाम को ये शऊर दे, ये बावर कराए कि हम हैं आपके मुहाफ़िज़, ना कि आपके लुटेरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं यहाँ एक कुरान पाक की एक आयत पढ़ना मुनासिब समझूँगा। सूरत निसा आयत नंबर 58 है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ऐ लोगों, उन लोगों को कायम करो, उन लोगों को ऑफिसर बनाओ, हक़ दो जो उसके अहल हैं। ये जो जजेस की भी एक अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत स्वात में आयत नंबर 26 में है कि फ़हकुम बैनन नास बिल हक़्क़ वला तत्तबिउल हवा, कि इंसाफ करो, अच्छाई अच्छा बेहतरीन, ना कि अपना ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करो। ये सबसे पहले ज़िम्मेदारी है कि अच्छे आहल, दयानतदार, पढ़े लिखे, जो कानून से वाकिफ़ हैं, उनको पुलिस में भर्ती किया जाए। हम देखते हैं, बेशुमार दफ़ा देखा हाई कोर्ट में कि एक SHO 302 की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो मिडल है, उसे कानून का पता ही नहीं है, वो उसे ज़िम्निया लिखने का पता नहीं है, सिर्फ उसका एक ही काम है कि पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, और आज बस FIR बनानी है। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि इन्होंने फ़ेक रजिस्टर बनाया हुआ FIR का, खुद FIR काटते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, ये देखो तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़लाँ FIR हो चुकी है, उनसे पैसे लेकर ख़ुद ही ख़त्म कर देते हैं। उनका जवाब, हालांकि पहले इन्वेस्टिगेशन जो होती थी, जो भी लिखा जाता था एक DPO को या SSP को भेजा जाता था, लेकिन आजकल ना ज़िमनी भेजी जाती है, ना कोई कार्रवाई की जाती है। हर थानेदार अपने इलाके में एक डॉन बना हुआ है, वो जब चाहे, जिससे चाहे, जिसको चाहे अंदर कर दे, जिससे चाहे छोड़ दे। अब इतने इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि चेक एंड बैलेंस तक ख़त्म कर दिया गया है। जब तक इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उस वक्त तक ये कब बदकिस्मती से शायद मैं ये मुनासिब समझूँगा कि हमारी जो एक पुलिस का जो रोल है एक डॉन की हैसियत अख्तियार कर चुका है। इसे रोकने के लिए कानून साजी होना चाहिए, जुडिशल सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए, और हमारा माशरती माहौल जो जिसमें कहा जा सकता है कि महल्ले के लोगों को कमेटियाँ बननी चाहिए जिसमें साफ़ सुथरे अदालतें होती थी। एक वक्त था जब अगर 30 साल कबल अगर हम चले जाएँ तो उस वक्त अदालतें होती थी कि वो जो काउंसलर होता था वही अपने पंचायत में फ़ैसले करके उसको ख़त्म कर देता था, और हक़ और सच पर वो बंदे फ़ैसला करते थे। और ये जो मसाहलती कमेटी हैं, इसमें इलाके के लोग होते हैं, वो उसको इलाके के लोगों को जवाबदेह होते हैं। उन्हें पता है कि हम यहाँ रहना है, हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो कल कलां हमारे ही आगे आए। वो बहुत हद तक इंसाफ पर चलते हैं। लेकिन जो पुलिस का महकमा है
وہ تو خود کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خود ہی مدعی کھڑے کر لیتے ہیں کسی کو تنگ کرنے کے لیے، اور پھر اس سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ نظام ہے، اور اس میں ہماری حکومت وقت کو چاہیے کہ اس میں پوری انوالو ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، خاص کر جو اسلامی نظام ہے، اس کے مطابق ان کے اصولوں کو، خلاقیات کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو اوورکم نہ کر سکیں، ہم آسانی سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا کھٹانا صاحب، آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، کوئی ایسا کوئی کیس جو آپ کی زندگی میں آیا بڑا عجیب نوعیت کا کیس ہو، وہ آپ بتائیے۔ یوں تو میں نے بہت سارے کرمنل کیسز کیے ہیں، ایک کیس بڑا ہمیں اور بہت ہائی لائٹ بھی ہوا تھا، وہ سری لنکا والا کیس تھا جو سیالکوٹ میں قتل ہوا تھا۔ وہ ان میں سے تقریباً 90 سے زیادہ آدمی تھے، ان میں سے 7 آدمیوں کا میں بھی وکیل تھا، اور جیل ٹرائل ہوا۔ وہ پرنتھیا اس کا نام تھا، سری لنکا کا۔ وہ بھی ہماری انفارچونیٹلی کم علمی، مذہب سے دوری اور قرآن و سنت سے بالکل لا علمی کا رزلٹ تھا۔ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ کیا تھا کہ ایک پمفلٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا اللہ اور رسول کا نام۔ وہ ایک سری لنکن آدمی تھا، ہندو تھا، اسے کیا پتا تھا یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے دیوار سے اتار کر نیچے رکھا، اور ہمارے مسلمان نام نہاد مسلمانوں نے، میں تو یہی کہوں کیونکہ میں نے ٹرائل کیا ہے، اس کو قتل کر دیا، اس برے بھیانک انداز سے قتل کیا کہ خدا پناہ۔ حالانکہ وہ مسئلہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا۔ وہ میں جب ویڈیوز دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارا کیا میسج جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خلاق سکھایا تھا، وہ خلاق ہمارا کدھر گیا ہے؟ ہم تو مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی ایک نمونہ تھی۔ وہ کہ لقد خلقناکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ماڈل رول ہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، لیکن یہاں تو ذاتی ایجنڈے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور اس پر مکمل عمل کرنا چاہیے، پھر ہم معاشرے میں اچھائی لا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہی آپ مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم رئیس کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔